بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختصر قدوری کا دوسرا باب، کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے مسائل۔ پچھلے باب میں ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کن اصولوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم سب پر فرض ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز ترک کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نماز کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ کس وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے؟ قدوری میں سب سے پہلے نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں، یعنی فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے۔ عصر کا وقت ظہر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، اور مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے شفق غائب ہونے تک۔ شفق کی تفسیر احناف کے نزدیک سرخی ہے، جو سورج کی سرخی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے سے فجر صادق تک۔ یاد رکھیں، بغیر وقت نماز درست نہیں ہوتی۔ آگے ہم پڑھیں گے جی اذان و اقامت کے بارے میں۔ نماز کا ایک اہم شعار ہے اذان۔ اذان کا مطلب ہے لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا۔ اذان صرف 5 وقت اور جمعہ کے لیے ہے، عیدین کے لیے اذان نہیں۔ اقامت اذان جیسے الفاظ مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ اب اقامت دی جاتی ہے نا، تو اذان جیسے ہی الفاظ ہوتے ہیں مگر کچھ فرق کے ساتھ ہوتے ہیں، جو نماز شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اذان دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی میں کوئی اذان نہ دے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اب جانتے ہیں جی نماز کی شرائط۔ نماز کے درست ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ وقت داخل ہونا، بدن کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، ستر ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ نماز کے اندر جو چیزیں بالکل ضروری ہیں انہیں فرائض کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، ٹھیک ہے، یہ فرائض میں آ جاتے ہیں۔ نماز میں جو فرض ہے نا، اب میں وہ بتا رہی ہوں۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ فرض ہے۔ قیام، کھڑا ہونا، فرض نماز میں طاقت والے کے لیے، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا۔ قرات، کم از کم 1 آیت۔ رکوع، سجدہ، اور قیدہ اخیرہ، آخر میں۔ تو جی یہ ہمارے پاس ہیں فرائض۔ یہ فرائض ادا نہ ہو تو نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ان کو میں ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں۔ تکبیر تحریمہ، اور نماز میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیام، کھڑا ہونا، فرض نماز میں طاقت والے کے لیے۔ تو اور کم از کم 1 آیت کی قرات کرنا، رکوع، سجدہ اور قیدہ اخیرہ، یہ سارے فرائض ہیں۔ یہ ادا نہ ہو تو نماز بالکل درست نہیں ہوتی، بالکل ہوتی نہیں ہے نماز۔ اب واجبات الصلاۃ، نماز کے واجبات کون سے ہیں؟ نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں جن کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، اور ان کی وجہ سے نماز اعادہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا آیت ملانا، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتے ہیں واجب۔ سورۃ فاتحہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا آیت ملانا۔ قیدہ اولیٰ، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، اتحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تکبیرات انتقال، ہر رکن میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، جیسے ہم مطلب سورت پڑھنے کے بعد، آیت کی تلاوت کرنے کے بعد
رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تکبیرات انتقال ہر رکن میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا اور سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا، یہ واجبات ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے جی سنتیں اور مستحبات۔ ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا، یہ سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، مطلب جو پسند کی گئی ہوں۔ ثنا پڑھنا سبحانک اللہم، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، تشہد میں التحیات پڑھنا اور درود شریف اور دعا پڑھنا۔ اگر سنتیں چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن کمی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ مکروہات نماز۔ اگر کچھ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں یعنی ان سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کھیلنا، کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، جیسے ہم نماز میں کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دیں یا بدن سے کھیلنا شروع کر دیں۔ بار بار نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا، قبلہ سے منہ پھیرنا، کھانے پینے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جماعت اور امامت کا بیان ہے جی آگے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں۔ سب سے زیادہ حق امامت کا ہے، علم دین میں سب سے زیادہ عالم کو۔ اب کس کو حق ہے امامت کا سب سے زیادہ؟ عالم کو۔ اور امام کا درست ہونا شرط ہے، یعنی مسلمان، بالغ، عاقل اور صحیح قرآن پڑھنے والا۔ اگلا بیان ہے جی، اگلا حکم جو ہمارے پاس ہے احکام میں سے جمعہ اور عیدین کا ہے۔ جمعہ کی نماز ہر شہر میں فرض ہے جہاں جامع مسجد ہو۔ جمعہ کے لیے کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ امام ہونا ضروری ہے۔ عید کی نماز بھی واجب ہے لیکن اس میں اذان و اقامت نہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ، نماز کے اوقات 5 ہیں اور وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اذان دینا فرض کفایہ ہے۔ نماز کے لیے 7 شرائط ہیں۔ نماز کے 6 فرائض اور کئی واجبات اور سنتیں ہیں۔ مکروہات سے بچنا ضروری ہے۔ جماعت، جمعہ اور عید کے احکام بھی اس باب میں بیان ہوئے ہیں۔ یوں ہم نے مختصر قدوری کی شرح سے کتاب الصلاۃ بھی مکمل کر لی ہے۔ نماز ہی دین کا سب سے بڑا ستون ہے، اس کے قائم رہنے سے دین قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔